اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم للمعلم الناس۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کافی وقت ہو چکا ہے اور جو کہنا تھا، جو باتیں آنی تھی وہ تمام باتیں آ چکی ہیں، اور عمل کے لیے ایک دو باتیں بھی ہمارے لیے نجات کے ذریعہ بن سکتی ہیں، بشرط یہ کہ ہم اس کو سننے کے بعد عمل کریں۔ اگر یہ عادت رہی کہ اللہ نے ہم کو دو کان دیے ہیں، ایک کان سے سن رہے ہیں، دوسرے کان سے چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی ایک مجلس کیا ہزاروں مجلسیں بھی منعقد کریں گے، پھر بھی اب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بزرگوں، دوستو، ابھی آپ نے سنا قرآن کی عظمت، قرآن کی برکت، تمام چیزیں آپ کے سامنے کھل کر کے ایک بچے کو سمجھانے کے مطابق سمجھائی گئی ہے۔ اب ہم اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور کس مجلس میں بیٹھے ہیں؟ جو اللہ کا کلام اللہ نے نازل کیا ہے، ان کو ہم بچوں نے حفظ کیا ہے۔ وہ کلام کس پر اترا، کس نے لایا؟ جو فرشتوں میں سب سے اعلیٰ و افضل تھا، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ اور ہم میں کس کے ذریعے سے پہنچا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کے ذریعے سے ہم کو ملا۔ اور آج وہی قرآن مجید ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچوں کے سینے میں محفوظ ہوئے، تو کتنے خوش نصیب ہیں۔ ان کے ماں باپ کی فیوز و برکات کے بارے میں بھی سنیں کہ قرآن پڑھتا جا۔ ایک حافظ قرآن جو ہے 10 لوگوں کی جو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو بزرگوں، دوستو، یہ اس لیے تمام باتیں بتائی گئی کہ آپ بھی یہ ارادہ کر لیں کہ ہم بھی قرآن کے پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، مقدس فرشتے نے لے کر کے آیا، اور مقدس شخصیت جو رحمت للعالمین ان پر نازل ہوئی، ان کے ذریعے سے ہم کو ملا۔ اتنی قیمتی کتاب، اتنی عجیب کتاب ہم کو ملی۔ اب میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، کیونکہ آپ کے آنتیں بھی کل واللہ پڑھ رہی ہوں گی، بھوک لگی ہوگی، اور جب بھوک لگتی ہے تو قیمتی سے قیمتی بھی باتیں کہنے کے بعد اوپر سے چلی جاتی ہیں۔ تو زیادہ وقت لوں گا، مختصر طور پہ جو حضرات نے تقریر کی اسی کو سمجھاؤں۔ بزرگوں، دوستو، ایک تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، قرآن برکت والی چیز ہے، اور یہ یاد رکھو، میرا اور آپ کا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے؟ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ ہم آنکھ بند کر کے اس پر ایمان لائیں۔ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں شیطان اپنا گھر کرتا ہے۔ آج ہمیں شکایت ہے ہر گھر میں بے برکتی کی، لڑائی جھگڑے کی، باپ بیٹے کا جھگڑا، ساس بہو کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، دنیا بھر کی۔ اور دارالقضا میں جھگڑے جب اب آتے ہیں میاں بیوی کے، تو میرا پہلا سوال یہی ہوتا ہے، لڑکی سے پوچھتا ہوں، دلہن کی شکایت لے کر کے آتی ہے، تب بتا تو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ جی مولانا آتا ہے۔ پڑھتی ہو؟ کبھی کبھی پڑھتی ہو۔ تو ہم ان کو سمجھا بجھا کے افہام تفہیم کے ذریعے سے یہ جو باتیں ہیں سننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ زدہ زدی میں ان کے اندر نفرت پیدا ہو گئی، اس کو دور کرنا ہے۔ اور عام طور پر دارالقضا میں یہی کام کیا جاتا ہے، توڑنے کے بجائے جوڑ کا کام کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی بندی، جب تجھے قرآن آتا ہے تو قرآن پڑھتے جا، ذرا کیوں نہ ایک صفحہ ہوندے پڑھتے جا، جو پڑھنے کی حالت میں ہوتی تو پڑھتے جا۔ اسی طریقے سے لڑکے کو بھی کہتے ہیں کہ تو بھی نماز کی پابندی کر۔ اور سچ بتاؤں کیا بتائیں، ہم سنتے سن ہو گئے، سب مسلمان ہیں یہاں پر، ہم تمام اللہ کا رزق کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ اب کسی کو میں کھڑا کر کے کہوں کہ کیا کیا آج تک کھایا، تو کوئی گنا سکتا ہے؟ ان گنت نعمتیں ہم نے کھائی۔
اور کتنے اس کا شکر ادا کرے اتنا کم، ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. زندگی بھر بھی سجدے میں گڑ گڑائیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اب جسم پر ہی غور کرو. آنکھ ہے، اب یہ بچے کو کہوں گا میں کہ 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، دونوں آنکھ دے گا بچے؟ نہیں، دیکھو انکار کر. اور 10 لاکھ دیتے ہیں، کہیں گے دونوں ہاتھ دے دے گا؟ 10 لاکھ دے دونوں پیر دے گا؟ نہیں ہے. ہم کو ملا ہے مفت میں، اس کی قدر نہیں ہے. اور اس میں تھوڑا سا بگاڑا آ جاتا ہے تو لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کی ریپیری کرتے نہیں کرتے. تو بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اور اب یہ وقت نہیں ہے بتانے کا کہ اسلام نے کیا دیا ہم کو اور کیا کیا سکھایا ہم کو. اور ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، اور مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. حقیقت میں دیکھے تو وہ تمام برائیاں جو دنیا کے والوں کے اندر وہ ہمارے اندر ہیں. جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، ہر برائی ہمارے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں گھبراؤ مت، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. ابھی مولانا نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ ابھی آپ کو یاد نہیں ہوگا، لیکن یاد کر لو تھوڑا، وہ مشکل نہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان یاد. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کریں، وہی ہماری مدد کرنے والا. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. بیماری میں شفا کون دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے. اور بعد میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر سیدھے راستے چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام اکرام نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں پر جو گمراہ اور بھٹکے. یہ مختصر ترجمہ ہے. اتنا بھی یاد کر لیں تو ترجمہ یاد ہونے کے بعد اس کے اندر ایک پڑھنے میں مزہ آتا ہے، دل لگتا ہے، آدمی کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے. یہ قرآن. اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھنے کا بھی ایک اصول و ضابطے ہیں جس کو تجوید کہتے ہیں، اور اس کے جو جاننے والے کو قاری کہتے ہیں. آپ سمجھتے نہیں. رجل عربی ایک لفظ ہے. رجل کا عربی جاننے والے بولتے ہیں کہ اس کا ترجمہ آتا ہے آدمی، اور اس کو زبر کے بجائے زیر سے پڑھیں گے رجل. آپ یہ پنڈلی، فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا معنی میں فرق ہے. اب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، انعمت علیہم کہتے نہیں کہتے؟ اے اللہ تو ہی انعام نازل کرنے والا ہے. اگر زبر کی جگہ پیش پڑے تو کف لازم آتا ہے کہ میں انعام دینے والا ہوں. فرق نہیں، اللہ دینے والا کون اور ہم. تو اس لیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، سمجھے؟ تو اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ایک آفیسر نے لکھا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے، کو چور کو پکڑو مت چھوڑو، لکھ دیا اس نے، اور تلاش میں کرنے لگے. اب وہ حوالدار صاحب نیند میں تھے یا نشے میں تھے، ایک تھے، انہوں نے پڑھنے میں غلطی کی. چور کو چھوڑو مت پکڑو، مت کو ادھر لگانے کا ادھر لگائے، مت کو ادھر لگانے کا اس طرف لگا. کتنا بڑا معنی فرق ہوا. تو بزرگوں دوستوں، بہت نازک مسئلہ ہے، اور مدارس دینیہ میں اسی کی اصلاح کی جاتی ہے، اور ہمارے بچوں کو یہی پڑھایا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن کی عظمت، قرآن کی برکت کتنی ہے. ایک لٹیرا، ڈاکو، ہر قسم کی برائیاں اس کے اندر تھیں. کتنوں کو اس نے قتل کیا، کتنی حرام کاری کی، اور بہت سارے جتنے گناہ تھے سب کیا. جب وہ عمر ہو گئی، بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، بیوی سے کہنے لگا بھی جو میرا چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم جو بھی ہے، یہ بڑا ہوگا تو اس کو مولانا کے پاس بھیج کے قرآن پڑھانا، حافظ قرآن بنانا. بیوی نے کہا کہ اچھی بات ہے. اب یہ بیمار تھا، یہ انتقال ہوگا، دنیا بھر کے گناہگار دفنائے گئے. اب اتنے سب جو دنیا کے گناہ، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، نافرمانی میں زندگی گزاری، تو یقیناً عذاب ہی عذاب ہوگا. تو عذاب ہوتا رہا. کچھ اللہ والے ہیں ایسے، ہو بھی گئے اور آج بھی ہوں گے، جو ان کو کچھ پتہ چل جاتا ہے. دیکھا قبرستان میں ایصال ثواب کے لیے جاتے ہیں، تو ایصال ثواب کے لیے وہ گئے تھے.
دیکھا کہ اس میں عذاب، بہت شدید عذاب ہو رہا ہے۔ اب ایک مسئلہ کہتے تھے، اب ہم فاتحہ دینا نہیں دینا کہتے ہیں، ایصال ثواب کرنا نہیں کرنا کرتے ہیں۔ ارے ہم کی صورت ہی یاد نہیں تو کیسے کیا ایصال ثواب کرے گا؟ اس لیے ہر بچے کو چاہیے قرآن پڑھائیں۔ خیر بات یہ تھی کہ وہ دیکھا کہ قرآن بہت اس پر عذاب ہو رہا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد، ایک سال کے بعد جب قبرستان جاتے ہیں، دیکھیں کہ جس قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا وہاں نورانیت برس رہی ہے، پھول برس رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے۔ ارے آخر کیا بات ہے، ایسا کون سا چمتکار ہو گیا؟ پھر معلوم کیا کہ یہ قبر کس کی ہے، فلانی یہ جو قبر ہے کس کی ہے۔ ارے حضرت کیا بولتے ہیں، وہ تو بہت گنہگار ڈاکو اس قسم کا آدمی تھا۔ نہیں بھائی بتاؤ کہاں اس کا گھر کہاں ہے؟ تو گھر گئے تو کون ہے اس کے؟ ایک بیٹا ہے اور ایک بیوی ہے۔ اچھا گھر گئے تو بتائیں کہ کیا بات ہے؟ تو نہیں مجھے ایک مسئلہ پیش آیا ہے، میں ہمیشہ جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اس پر عذاب ہوتا تھا اور آج اس پر رحمت ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو بیوی نے بتایا کہ یقیناً گنہگار تھے، بہت ساری ظلم کیے ہیں، لیکن جب میں بچے کو بھیجا، 5-6 سال کا بچہ ہوا، مولانا کے پاس بھیجا، جا کے پہلے دن اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو معصوم بچہ مجھے رحمان اور رحیم کر کے پکارے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ گوارا نہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اس وقت سے اللہ کی رحمت اس پر نازل۔ تو بزرگوں دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، قرآن بڑی عظیم چیز ہے، بڑی عظمت والی چیز ہے، بڑی برکت والی چیز ہے۔ ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں، وقت نہیں ہے بتانے کا، بہت سے واقعات سنانے کا۔ مختصر طور پر تفصیل سے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ بتلانا صرف اتنا ہے کہ یہ جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور مولانا عبدالوہاب صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ جتنا بھی بدامی والے شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ یاد رکھو جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور تم مدارس میں جا کر دیکھو کتنی نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ اور آرام اور راحت کہاں؟ پنکھے کے نیچے بیٹھے یا اے سی کے کمرے میں بیٹھے تو راحت سکون نہیں ملتا، یا اچھی اچھی چیزیں کھانے سے راحت نہیں ملتی۔ راحت ملتی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل جو ہے کب مطمئن ہوتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا کلام پڑھنے سے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے کے 10 نیکیاں، سین کے 10 نیکیاں، اس طریقے سے ہر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم بدقسمت ہیں، نہیں پڑھیں گے تو قصور جو ہے ہمارا ہے۔ تو اس واسطے یہ اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، پھر سب سے بڑا اس کی رحم و کرم یہ کہ ہم نے اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور اس کے بعد جو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ایسی رحمت والی مجلس میں بیٹھ کر کے باتیں سننے کا موقع دیا۔ تو بزرگوں دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب بٹن دبے گا، کتنوں کو ہم نے پہنچایا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم کو بھی پہنچایا جائے گا۔ گارنٹی نہیں، نوجوان ہیں یا بال ابھی سیاہ ہیں، منہ میں کے دانت مضبوط ہیں، میں چلتا پھر تو ہم معلوم نہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہے ہیں۔ تو اس لیے وقت سے پہلے تیاری کریں۔ اب ہم جتنا لمبا سفر ہوتا ہے اتنی تیاری کر کے جاتے ہیں، نہیں، یہاں سے بیلگام جانا ہے تو اس کے حساب سے تیاری کرتے ہیں، بمبئی جانا ہے تو اس کے حساب سے تیاری کرتے ہیں، آخرت کا سفر کرنا ہے تو وہاں سکہ سونا چاندی نہیں چلتے، وہاں آپ کے کیریکٹر دیکھے جائے گا، آپ کے اخلاق کو تولا جائے گا، ہمارے معاملات کو دیکھا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں امت محمدیہ بنا کر بھیجا ہے، ہمارا کام ہے اچھائی ان کو پھیلانا، اور ہم برائی کو دور کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اچھے سے اچھا جو بھی کام ہے، آپ کو جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تمام بتا دیا گیا۔ سوال کون سا آئے گا، جواب کیا لکھنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی آپ جواب لکھنے کے لیے تیار نہیں، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ تو بزرگوں دوستو، جب ہم کو
40-50 हज़ार रुपये देते हैं तो 8 घंटे ड्यूटी अदा करते हैं। अल्लाह ने लाखों ने करोड़ों नियामतों से नवाजा है और उसकी हम कीमत नहीं कर सकते, और 24 घंटों में 1 घंटा भी नमाज के लिए अदा नहीं कर सकते। तो आप ही खुद फैसला करें, मुझे बोलने की ज़रूरत है, हम फरमान बरदार हैं या नाफरमान। और इस बात की कोशिश करें, हज़ारों रुपये शादी ब्याह में खर्च करते हैं, खाने पीने में खर्च करते हैं, सिगरेट में खर्च करते हैं और गुटखे में खर्च करते हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों में खर्च करते हैं। तो हमारी आपकी ज़िम्मेदारी जो इदारी दुनिया है, ये सवाब जारिया है। सवाब जारिया किसे कहते हैं मालूम है? कि आदमी मरने के बाद न नमाज़ पढ़ सकता है, न रोज़ा रख सकता है, न खैरात कर सकता है। मरने के बाद भी उसे कुछ ऐसे काम करके जाता है, उसका सवाब उसको मिलता रहता है। जो अभी आपके सामने बतला दिया कि नेक साले औलाद है, या कुआं किसी ने बना दिया, उससे पानी पी के लोग सैराब हो रहे हैं, तो उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। तो ये भी हाफिज़ कुरान, जो मदरसे दीनिया हैं, यहाँ हाफिज़ कुरान बनकर निकलेंगे, आलिम कुरान बन के निकलेंगे। ये दूसरे को पढ़ाएंगे, वो उसको पढ़ाएंगे, ये सिलसिला ता क़यामत तक चलता रहेगा। और जो आदमी इसकी मदद करेगा, ये नहीं है कि तुम जो है 50,000, 10,000, लाख, 10 लाख दो, नहीं, तुम्हारी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक 10 रुपये की हैसियत है 10 रुपये दे दो, 100 रुपये की हैसियत है 100 रुपये दे दो। जब सिगरेट बीड़ी पे खर्च कर देते हैं, चाय पानी पे खर्च कर देते हैं, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और ये दीनी इदारे चलेंगे तो कल हम इस दुनिया से भी जाएंगे, कब्र में जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो हाफिज़ कुरान बने, आलिम बने, और ये जो नेकियां कर रहे हैं उसका सवाब हमें मिलता रहेगा। इसमें हिस्सा लेंगे नहीं आप? ज़रूर अपने अपने हैसियत से। मैं ये नहीं कह रहा कि इतने दो उतने दो, नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक। बाज़ उलमाए कराम कहते हैं कि बैंक बैलेंस है अल्लाह में, यहाँ क्या, यहाँ आपने बैंक में जमा किए जैसा है, कभी भी उसका नुकसान नहीं, वो आपको मिलेगा उसका बदला। तो अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि इसकी कदर करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, हर गुनाहों से बचाए, हर बुराई से बचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करने का काम, वो अहकामात, हुक्म दिया है, उसको करने वाला बना दे, और जिससे बचने के लिए कहा है उससे बचने की तौफीक अता फरमाए।